ٹرمپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں جیتا. کتنی مرتبہ کہا تھا ٹرمپ نے I'll just make a first call and Shakil Afridi will be out. شکیل افریدی نکل آیا جیل سے کہ جی لوگوں کو بس عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہے. یہ نہیں نفرت ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی. نہیں کیوں نہیں, سیدھی سادی بات ہے, باعث شرم بات ہے کہ کتنی ڈٹائی سے آپ ایک صحافی ہوتے ہوئے کہیں کہ جی وہ کملا ہیرس چیز ہے. سر لیکن موسٹلی لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لاسٹ ٹائم آئی وینٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ واز ان 2016. دیٹ واز 8 years ago. 8 سال پہلے, وہ بھی میں صرف نیو یارک گیا, ادھر آصف زرداری صاحب تھے, ان کا انٹرویو کر کے میں آ گیا, کیونکہ اب مجھے امریکہ جانا ملنا کوئی اتنا مزہ نہیں آتا. میں 1986 سے وہاں اتنی مرتبہ جا رہا ہوں کہ وہ چارم ختم ہو جاتا ہے نہیں. تو وہ دل کرتا ہے یار چلو جی واپس جاؤ گھر اور اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھو. تو آن گراؤنڈ سچویشن صرف ایسے اخبارات پڑھ کے جو بنیادی طور پر وہاں کی لبرل اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نیو یارک ٹائمز اینڈ واشنگٹن پوسٹ, چونکہ وہ ہماری سوچ کے قریب ہیں, ہمارے تعصبات کے قریب ہیں, تو ان کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگا لیا ارے بھائی یہ تو بڑی ٹف فائٹ ہے. اس کے بعد بہت سارے جو وہاں پہ میرے دوست تھے صحافی, ان کو فون کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بہت ہی ٹائٹ اور بڑی کلوز فائٹ ہے, اور اس حد تک ہے کہ ہنگامے ہو سکتے ہیں, اور یہ کہ جو ریزلٹس ہیں شاید وہ آنے میں بھی 1 مہینہ لگ جائے. کہ اتنے سر پچھلے ویک اسی بات پہ ہم نے ایپیسوڈ ختم کی تھی کہ آپ کہتے تھے کہ ریزلٹس لیٹ آ سکتے ہیں, کہ وہ سب یہ کہہ رہے تھے. تو مجھے احتیاط کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ نصرت جاوید صاحب, آپ 2016 سے تو امریکہ گئے نہیں ہو, اور 2-3 ایسے اخبارات پڑھتے ہو جو ادروائز بڑے نامور ہیں, بڑے جانے جاتے ہیں, لیگسی میڈیا ہے, لیکن وہ متعصب ہیں ویزاوی ٹرمپ. تو خود اگر تمہارا آن گراؤنڈ ایکسپیرینس کے بغیر تم کیوں یہ بڑک لگا رہے ہو؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا اپنا بھی تو تعصب تھا نا اگینسٹ ٹرمپ. میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ ریسسٹ ہے, وہ مسوجنسٹ ہے, وہ عورتوں کے بارے میں اس کا رویہ باعث شرم ہے, شرمناک رویہ ہے. بندہ یہ فرض کرتا ہے کہ یار امریکہ بہت زیادہ وہاں پہ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں, بہت لبرل ہیں, خوشحال ہے, لیکن فیکٹ از فیکٹ, تلخ ترین حقیقت یہ ہے کہ 59% آف میل ووٹرز, جو تقریباً 60% بنتے ہیں, سفید فام, انہوں نے ٹرمپ کی حمایت میں ووٹ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اہم ترین بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں لیٹن ہسپینک, جن کے بارے میں وہ جلسوں میں مذاق اڑاتا گئے ہیں. سر وہ کہتے ہیں میں اب ایسے کسی لیٹن میکسیکن اسپینش کو آنے نہیں دوں گا, ہسپینکس جو ہوتے ہیں میں ان کو ملک میں آنے نہیں دوں گا, اور جو ہیں ان کو بھی ڈپورٹ کر دوں گا. بلکہ یہاں تک کہا کہ میں یہ بھی چھین لوں گا کہ جی جو امریکہ میں پیدا ہوا ہے اس کو یوں نہیں کہ وہ جو آپ کو برتھ رائٹ بن جاتا ہے کہ یو آر. اس کے باوجود وہاں کا جو یوتھ ہے جس کو سو کالڈ آف جنریشن زی کہتے ہیں, they have voted for him. سر یہ تو پھر ہماری والی جنسی ہے. نہیں, یہ وہی ہے, یہ عورتوں کا سیدھی سادی بات ہے, جو تلنگا پن جو لاہور کے ہمارے, میں اپنے شہر کے بارے میں تو مذاق اڑا سکتا ہوں, ہمارے ہاں تھڑے پہ بیٹھا ہوا آدمی جو عورتوں کے بارے میں محسوس کرتا ہے, وہی امریکہ کی بے پناہ اکثریت محسوس کرتا ہے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ جیسے عمران خان یہاں کی یوتھ کے لیے بہت ایک ہیرو ثابت ہوا تو نہیں, بٹ انہیں لگتا تھا, تو وہی ٹرمپ کے لیے ہو رہا ہے وہاں پہ. بہرحال وہ ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں, لیکن بہت ساری نہیں بھی ہیں, وہ ان بات کو آپ چھوڑیں. بٹ دا فیکٹ از کہ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک دم سے جو ہے نا لوگوں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ صاحب حقائق تو آپ کو صحیح معنی میں اویئر سوشل میڈیا رکھتا ہے. نانسنس. فیکٹس ہوتے ہیں. اگر آپ فیکٹس کو ریفلیکٹ ریگولر میڈیا کرے یا سوشل میڈیا کرے, سوشل میڈیا ذہن سازی نہیں کرتا. ٹرمپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں جیتا. ٹرمپ 2016 سے مستقل الیکشن موڈ میں رہا ہے. That's true, sir. جب وہ صدر بھی تھا تو وہ روزانہ 4 جگہ, اور وہ کوئی نہ کوئی بات کر کے ہمیشہ وہ ہی نوز ہاؤ ٹو گریب اٹینشن, وہ ہیڈ لائن میکرز ہے میں سے ایک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ 2020 میں جب بائیڈن آ گیا, وہ ایک دن نہیں گھر بیٹھا, اور وہ مسلسل یہ تھیم بیٹ کرتا رہا کہ مجھ سے الیکشن چرایا گیا ہے. ٹرمپ نے یہ بات کی کہ مجھ سے الیکشن چرایا گیا. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد بہرحال روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے، غزہ کی وجہ سے، ایک جو آپ جس کو جنزی کہتے ہیں ان میں مایوسی تھی، پلس بہرحال انفلیشن آیا. مثال کے طور پر یہ جو موجودہ حکومت ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگ غلط انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ جی لوگوں کو بس عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہے. یہ نہیں، نفرت ہے کہ شہباز شریف صاحب جس دن آپ ٹیک اوور کرتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کے مفتاح اسماعیل صاحب آتے کہتے ہیں IMF سے پیسے چاہیے، ملک دیوالیہ ہونے سے بچا لو، پیٹرول کی قیمت یہاں. اب آپ افراط زر کتنا بھی کم کر لیں، اب ایونچولی بائیڈن نے، اگر آپ انالیسس کریں، سیریس انالیسس کریں، تو اس نے اکانومی کو ٹھیک کر دیا تھا. لیکن اس کے اقتدار کے جو پہلے 2 سال ہیں ان میں جو آپ کے کچن ٹیبل، آپ کی گروسری کے جو ایشوز ہیں، جو مہنگائی بڑھی، وہ لوگوں کے ذہن سے نہیں نکلی. سو دے ایسوسیٹ بائیڈن ود مہنگائی. مطلب یہاں کے وہاں کے حالات جیسے شہباز شریف از ایسوسیٹڈ ود مہنگائی. تو سر یہاں کے وہاں کے حالات کافی ہم سملر کہہ سکتے ہیں کہ وہ چلتا رہا ہے اسی طرح سسٹم، کیونکہ اکانومی کا تو وہاں پر بھی پرابلم ہوا ہے، صرف یہاں پر تھوڑی. لیکن وہاں تو اب ٹھیک ہو گئی، اب تو بہتر ہو. ہماری تو خیر سر ابھی بہت لمبا سفر ہے اکانومی کا. ہمارا تو ابھی بہت لمبا سفر ہے. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو دوسری بات ہے، میرے تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بلے کے انتخابی نشان پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. He didn't even mention this اپنے پولیٹیکل کیمپین میں، الیکٹورل کیمپین میں. اس نے اپنے پولیٹیکل کیمپین میں اگر ساؤتھ ایشیا میں کسی کا ذکر کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور دیگر نان مسلمز کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش کیوس میں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب آپ خود دیکھیں، جب سے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے تو انڈیا کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ پرسو کر رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور اس کے لوگوں نے جو جماعت اسلامی وغیرہ اور رائٹسٹ لوگوں کے ساتھ مل کے بھڑکایا ہے. یہ انڈیا کی تھیم ہے. اس کو ٹرمپ نے اون کر لیا. اس کو پاکستان سے کیا محبت ہوگی؟ اس کے بعد اس کی طویل ترین گفتگو جب یہ الیکشن جیتا ہے جن ورلڈ لیڈر سے ہوئی ہے، سب سے لمبی بات اس نے کی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم سے، نمبر 2 یعنی منٹس وائز، نمبر 2 نریندر مودی سے، اور نمبر 3 MBS سے. اس کے ادھر کہاں فٹ ان ہو رہے ہیں؟ تو سر پاکستان تو اس لسٹ میں کہیں بھی نہیں ہے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اب ہم کیسے ہم یہ سر پھر لوگوں میں یہ کیوں ایک دم ایک لہر دوڑ گئی ہے خوشی کی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب ہم اپنے یعنی تعصبات ہی کو اور اپنی خواہشات کو ہی خبر بنانا ہے تو اب میں کیا کروں؟ سر کہاں وہ بات تھی کہ ہم غلام نہیں بنیں گے؟ میں تو سلام پیش کرتا ہوں علیمہ بی بی کو بڑے کھلے دل سے، ایمانداری سے. بھائی بالآخر بہن بہن ہوتی ہے، بہن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا وہ ہمارا ابا لگتا ہے. میں کہا ہے نا ٹی وی پہ، اینڈ شی از رائٹ. لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی زلفی بخاری صاحب. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا زلفی بخاری صاحب اور جیرڈ کشنر یہ دونوں کیا اسکول میں اکٹھے تھے، کیڑی کاڑا اکٹھے؟ نہیں سر، زلفی بخاری اتنے امپورٹنٹ ہو گئے PTI کے لیے کہ وہ جا کے ٹرمپ سے بات کریں گے. فور گاڈ سیک، آپ اندازہ لگائیں کہ جیرڈ کشنر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے 2021 سے. اس نے ایک کمپنی بنا رکھی ہے ایفینٹی پارٹنرز. اس میں سعودی پبلک فنڈ کا $3 بلین انویسٹمنٹ ہے. یعنی وہ سعودی گورنمنٹ کی منی جو ہے وہ امریکہ میں انویسٹ کر رہا ہے. زلفی بخاری صاحب نے جو ہے اس میں کتنے پیسے ڈالے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ مل کے وہ کون سا کاروبار کر رہے ہیں مسٹر کشنر؟ پلیز مطلب سر ریئلسٹک اپروچ تو نہ ہوئی نا پھر کہ کہاں بتائیں نا. میرا ویسے ضربیں تقسیمیں دے کر کشنر جو ہے وہ جمائمہ کا رشتہ دار بنتا ہے، ضربیں تقسیمیں دے کر، ناٹ ڈائریکٹ. اب اس میں لیکن ایک طرف پیسہ ہے تو فرض کرو ایسی کوئی بات ہو تو کوئی ہیٹ بڑھے تو ہم MBS سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر یہ ذرا تھوڑا سا انہیں سمجھائیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ نہیں. چل لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سر کہاں وہ ہم غلام نہیں بنیں گے، امریکی سازش امپورٹڈ حکومت. اور اب یہ سر لوگوں کو بیوقوف بنانا اتنا آسان کام ہے نیریٹو کی بیسس پہ کہ اب ان کو اس بات پر لگا دیا ہے کہ عمران خان کو ٹرمپ رہا کروائے گا.
So this is this hypocrisy یا یہ کیا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں, اگر ٹرمپ نے مجھے حقیقی آزادی دلوانی ہے تو موسٹ ویلکم. یہ وہی حقیقی آزادی جس کے لیے کہتے تھے کہ امریکہ نے انٹروین کر کے تو میری حکومت کو گرایا. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے نا, تمہیں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا. اب یہ کہہ رہے ہوں کہ جی امریکہ کے ڈونلڈ لو تھے, انہوں نے میری حکومت ہٹائی, اب ٹرمپ آ گئے ہیں وہ مجھے بحال کر دیں حکومت. وہ بھی ڈونلڈ, یہ بھی ڈونلڈ, تو ایک ڈونلڈ نے ہٹایا دوسرا ایک ڈونلڈ نے ہٹایا دوسرا ڈونلڈ, اور اس طرح ایک ڈونلڈ ڈی, دوسرا ڈونلڈ ڈی, اور تیسرا ڈیموکریسی. تو اصل ڈیموکریسی آ جائے اور حقیقی آزادی آ جائے گی, اور ہم اور ٹرمپ. سر یہ بہت ویسے شاکنگ بات ہے, اور آئی تھنک ایز اے نیوٹرل ہو کے آپ سوچیں پی ٹی آئی سپورٹرس کو بھی تھوڑی تو عقل کرنی چاہیے کہ وہ بول کیا رہے ہیں. ارے نہیں, کہاں وہ شکل کی بات نہیں ہے, سیدھی سادی بات ہے, ان کا غصہ ہے. دے کین ناٹ. وہ یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت سے کوئی فیل گڈ سٹوری نہیں بن رہی ہے. یہ بھی تو بات آپ دوسری طرف دیکھیں نا, آپ مجھے دیکھیں نا, یہ آپ کو کبھی انگیج کرتے نظر آتے ہیں؟ اللہ خیر سر. اب یہ کہ ادھر ان کے پاس بڑا کلرفل ہیں لوگ, علی امین گنڈا پور صاحب دیکھو نا, وہ پھر وہ سینٹ ثوابی میں ایکشن دکھائیں گے, تو وہ کچھ نہ کچھ تو حرکت میں رہتے ہیں نا. اب ادھر کیا آپ کا نیریٹو کیا ہے, آپ سودا کیا بیچ رہے ہیں؟ آپ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو منی بجٹ دینا پڑے. That's true sir, یہ تو ہے. تو لوگ پھر غصے میں کیا کریں گے, کہیں گے یارے نکلوں تو عمران ہی چنگا سی آوے نا واپس, اور انسٹن کر لو. باقی وہ ڈیٹ اینگر, ڈیٹ ریج, بس اس کو اینگر ہم کہہ سکتے ہیں. یہ اینگر ہے اس. لیکن سر علیمہ خان کی بات بھی تو ٹھیک ہے نا, کہ مطلب ٹرمپ کا کیا تعلق اس سچویشن سے, اور وہ وہی بات ہے کہ ٹرمپ ہمارا ابا لگتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک ویسے میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ٹرمپ کے ریڈار پہ پاکستان نہیں, آئی ایم شیور سر نہیں ہوگا. سو وی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی رہائی کی طرف بات اب ایک دم اسٹارٹ ہو جائے گی یا فاسٹ ٹریک ہو جائے گی. دیکھیں اگر پاکستان جو بھی کہہ لیں کتنے برے حالات بھی ہوں, ہمیں کتنا پریشر ہمیشہ رہا ہے ہمارے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں. لاسٹ مرتبہ جب الیکشن تھا تو کیا یہ وعدہ نہیں تھا جب پہلی مرتبہ آیا تھا؟ کتنی مرتبہ کہا تھا ٹرمپ نے, I'll just make a first call and Shakil Afridi will be out. شکیل آفریدی نکل آیا جیل سے. تو یہ تو کہنے کے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بس اس لیے میں کہہ ہوا میں تیر چلانے کی بات ہے. ٹاک دا ٹاک, واک دا ٹاک اینڈ ٹاک دا ٹاک. جی چلیں, بہرحال جو بھی ہے دیکھتے ہیں. چلیں سر دیکھ لیتے ہیں, اتنی تیزی سے رہائی اب آگے بڑھتی ہے, اور اوور آل بھی خیر. نیکسٹ ویک سے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں پھر.